نہ کہ حد سے تجاوز کرنا، رقص و سرور کی محفلوں کو سجانا، ناچ گانا اختیار کرنا، یہ چیزیں نہیں ہیں خوشی کے، بلکہ اسلام میں خوشی کا تصور وہ عبادت کی صورت میں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب مسلمان عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، عید پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہنا، یہ جتنے بھی لوگ عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں میں نے ان سب کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ تو آج کا دن اس کو عید الاضحیٰ، قربانی والی عید کہا جاتا ہے۔ گزشتہ 4 جمعوں کے اندر قربانی کے عنوان سے مختلف انداز میں آپ کے سامنے معروضات پیش کی تھی کہ قربانی جو ہے یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی یاد ہے، اور اس یاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے اور قیامت تک یہ سنت زندہ رہی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما هذه الاضاحی، اے اللہ کے پاک پیغمبر یہ بتلا دیجئے عید الاضحیٰ یہ قربانی کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، قرآن کے اندر اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہوئے، قال یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام، کہ میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں، میں نے خواب کے اندر دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری اس بات میں کیا رائے ہے؟ خواب دیکھا، اور خواب کے اندر کیا دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اشارہ دیا اس بات کا، کوئی واضح حکم اور نہیں آیا، خواب کے اندر یہ اشارہ ملا، اور ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی محبت میں اس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، حکم تو حکم تھا، جہاں اشارہ ہوتا ابراہیم خلیل اللہ اس وقت اس پر بھی لبیک کہا کرتے تھے۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، فرما بردار تھا، مطیع تھا، اطاعت گزار تھا، اور مستقبل کا پیغمبر تھا، نہ صرف پیغمبر تھا، میرے اور آپ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بیٹا کیسے پیچھے ہٹتا، فرما برداری کی اعلیٰ مثال بیان کی کہ باپ کی فرما برداری اس طرح ہوتی ہے، باپ کی اطاعت اس طرح ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا بیٹے نے کہ ابا جان آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹا مل جائے، دعائیں مانگ مانگ کر مل جائے، اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیٹا عطا فرماتے ہیں، تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان بھلا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ ابا جان یہ تو خواب ہے، آپ نے خواب میں ہی تو دیکھا ہے، بلکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے عظیم جواب دیا، یا
ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، باقی میری فکر نہ کرنا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ ان قریب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اے ابا جان میں بھاگوں گا بھی نہیں، ابا جان میں باتیں بھی نہیں کروں گا، آپ کے سامنے آپ کے حکم کو توڑوں گا بھی نہیں، کسی انداز میں چھپوں گا بھی نہیں، بلکہ میرے ابا جان ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے ان قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے جا رہے ہیں اور ان کی والدہ سے کہا انہیں تیار کرو، میں بڑے مہمان کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی مراد کیا تھی کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں اس مخصوص جگہ پر جا رہا ہوں جہاں اللہ نے مجھے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اب راستے میں جا رہے تو سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے پاس شیطان آیا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ بڑھاپے کا سہارا بنے گا یہ بیٹا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کو بیٹا دیا ہے اور آپ اس بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اپنے بیٹے کو کوئی اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، آپ اپنے اس ارادے سے باز آ جائیں، لیکن ابراہیم خلیل اللہ محبت سے سرشار، اللہ کی محبت میں اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ خود اللہ رب ذوالجلال نے بھی اعلان فرما دیا قرآن مجید کے ذریعے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، کہ ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں جس نے ہر بات کو پورا کر کے دکھایا۔ کہا کہ شیطان لعین تو مجھے اس عظیم کام کو پورا کرنے کے لیے روک رہا ہے، کنکر اٹھائے اس کو کنکریاں مارے۔ آج حجاج کرام شیطان کو جو کنکریاں مارتے ہیں نا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ پھر بیٹے کے پاس آئے اور کہنے لگا کہ تمہیں پتا ہے کہ تیرا ابا جان تجھے کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہا تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، تو ابھی معصوم ہے، ابھی تو نے جی بھر کے زندگی دیکھی بھی نہیں ہے، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں تیری گردن پر چھری چلے گی اور تو ذبح ہو جائے گا۔ تو بیٹا بھی بیٹا تھا، مستقبل کے پیغمبر تھے، تو فوراً انہوں نے بھی کنکریاں ماری۔ تو شیطان کی جب نہ بنی نا، تو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے پاس آئے اور ان سے بھی یہی باتیں کی، اور آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے بیوی نے کہا کہ یہ حکم کس کا ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ کہا میں اس بات پر راضی ہوں، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اپنے بیٹے کو اس راہ خدا کے اندر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں چھری لیے اور رسی لے کر وہ منا کی طرف جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو گزشتہ جمعے کے اندر بھی وہ آیت میں نے پڑھی تھی فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کہ جب دونوں باپ بیٹے نے فرما برداری کا اعلیٰ مظاہرہ پیش کیا، فرما برداری کی اعلیٰ مثال قائم کی کہ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن کو یوں موڑا اور یوں نیچے گرایا اور اپنا گھٹنا جو ہے اس کے اوپر رکھ دیا، جس طرح کے جانور کو ذبح کرتے وقت کرتے ہیں۔ بیٹے نے اس وقت کہا کہ ابا جان چہرے کے اوپر پٹی باندھ لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ کی محبت جو شفقت ہے، پدری محبت ہے، یہ جوش میں نہ آ جائے۔ تو کہا کہ ابا جان مجھے کس کے باندھیے، اللہ کے حکم کو پورا کیجئے۔ فرشتے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور فرشتوں نے جب یہ دیکھا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پیغمبر، عظیم پیغمبر خلیل اللہ
اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک دنیا والوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ ابراہیم خلیل اللہ کو سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہے، سب سے زیادہ محبت ابراہیم کو مجھ سے ہے، اپنی بیوی سے بھی زیادہ، اپنے بیٹے سے بھی زیادہ، اپنے والد سے بھی زیادہ، اپنے قوم قبیلے سے بھی زیادہ، بلکہ تمام جہان کے افراد سے زیادہ یہ ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت نہ ہوتی تو میرے حکم کو کیسے پورا کرتا؟ اب چھری چلانے کی باری آئی، چھری کو تیز کیا، گردے کے اوپر چلا رہے ہیں، پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن چھری چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ پھر تیز کیا، پھر اور مزید زور لگایا، لیکن چھری چل نہیں رہی۔ نیچے پھینک دیا اور کہا کہ چھری چلتی کیوں نہیں ہے؟ کہا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل، ایک تیرا حکم ہے، ایک رب جلیل کا حکم ہے۔ تیرا حکم ہے کہ میں چلوں، لیکن رب جلیل کا حکم ہے کہ خبردار تم نے چلنا نہیں ہے، تو میں تیرا حکم مانوں یا رب جلیل کا حکم مانوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے پھر تیز کی، پھر زور سے یوں چھری چلائی اور چھری چل گئی۔ اب چھری گردن اسماعیل علیہ السلام پر نہیں چلی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جو ہے وہ مینڈا بھیجا، جس کی وجہ سے وہ چھری اس کے اوپر چل گئی۔ اور پھر ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آخری اللہ اکبر جو ہے یہ جبرائیل امین نے یہ کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ عظیم قربانی تھی اور بڑے عجیب مرحلہ تھا، بڑا عظیم امتحان تھا، اور اس امتحان کے اندر پورا اترے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے تو آیا ہے، اور رب جلیل کی حکمت کو دیکھ، رب جلیل کی طاقت کو دیکھ، یہ چھری تیرے بیٹے کی گردن پر نہیں چلی بلکہ جانور کی گردن پر چلی ہے۔ اور اس سنت کو باقی رکھتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی اس سنت کو اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری فرما دیا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ اگر بیٹا ذبح ہو جاتا، آج ہمیں اپنے بیٹے ذبح کرنے ہوتے تو کتنا سخت مرحلہ ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہوتا، پورا تو کرنا تھا نا۔ لیکن ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا، بس اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے کہ تم جانور کی قربانی پیش کرو، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، جانور کی گردن کے اوپر چھری چلاؤ، لیکن یاد رکھنا محبت سب سے زیادہ مجھ سے کرنی ہے، میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے۔ اور محبت کا اظہار کیسے ہوگا؟ میرے حکم کو پورا کرتے ہوئے، جس طرح خلیل اللہ نے میرے حکم کو پورا کیا۔ تو سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے عوض میں ایک نیکی ہے، ہر اون کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ اور پھر فرمایا کل میزان کے اندر یہ جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ یہ تولا جائے گا، جس قدر بندے کا اخلاص ہوگا اس قدر وہ وزنی ہوگا وہاں۔ تو یہ جانور کی قربانی پیش کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اس کی یادگار ہے، جس کو باقی رکھا ہے اس امت کے اندر، اور قیامت تک یہ عمل، یہ سنت جاری اور ساری رہے گی۔ تو عید الاضحیٰ کا یہ پیغام ہے کہ ہر مسلمان سب سے زیادہ اللہ کی ذات سے محبت کرے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے؟ اللہ کی بات کو مانے۔ اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا تو قربانی کرے، اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے روزے رکھو تو روزے رکھنے ہیں، حج کرو تو کرنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھو، حقوق العباد کا خیال رکھو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ تو یہ اللہ کی محبت ہے ان حکم کو پورا کرنا، یہ عید الاضحیٰ کا پیغام ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا دوسرا بڑا پیغام جو ہر عید کے موقع پر میں کرتا ہوں، میں ذکر کرتا رہتا ہوں، اور یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی، اپنے رشتوں کو جوڑے رکھنا، خونی رشتوں کو جوڑ کے رکھنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع،
اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنت قطاط، کہ جنت کے اندر قطع رحمی کرنے والا، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا یہ پیغام بھی ہے کہ ہم صلہ رحمی کو فروغ دیں۔ اور صلہ رحمی اس کی تفصیل کیا ہے، مختصراً ذکر کرتا ہوں، اور ذکر پہلے بھی کرتا رہا ہوں۔ یہ یاد رکھنے والی باتیں، اس پر عمل کرنا ہے ہم نے۔ یہ صرف محض بات نہیں ہے کہ جو میں نے کہہ دیا آپ نے سن لی، یہ میں نے بھی عمل کرنا ہے اور آپ نے بھی ان باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ جو تم سے تعلق کو توڑے تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ یہ بدلے والی محبت نہیں ہے، وہ کرتا ہے تو تم نے بھی کی، وہ بلاتا ہے تو تم نے بھی بلایا، اس نے شادی میں بلایا آپ نے بھی بلایا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ وہ تعلق کو توڑے تم جوڑو، جوڑ کے رکھو۔ اور اس صلہ رحمی میں سب سے بنیادی، سب سے عظیم رشتہ وہ والدین کا رشتہ ہے۔ یہ یاد رکھیں، والدین کا رشتہ سب سے عظیم رشتہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین زندہ ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ سب سے زیادہ اس کائنات میں کسی ہستی کی دعا قبول ہوتی ہیں تو وہ ماں باپ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 طرح کی دعائیں وہ ضرور قبول ہوتی ہیں اور وہ رد نہیں ہوتی کبھی، اور ان میں سے ایک پہلا شخص وہ ہے کہ دعوت الوالد لولدی، کہ والد کا اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنا، اس کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اپنے والدین سے دعائیں لیں، یہ نہ کہو کہ ابا جان میرے لیے دعا کرو، ایسا کام کرو، حسن سلوک کرو کہ ابا جان امی جان کی دل سے آپ کے لیے دعا نکلے، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تھوڑے سے پیسے دے دیگا امی دعا کرنا، ابو جی دعا کرنا، ان کا خرچہ اخراجات یہ تمہارے ذمے ہیں، ان کو دینا۔ اور یاد رکھیے گا جو ہمارے والدین ہیں نا، جو پہلے بزرگ حضرات ہیں، وہ بڑے خوددار ہیں، ان چیزوں میں بھی کبھی بھی اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار نہیں کرتے، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ بیٹا اپنے مقام کو بڑا سمجھتا ہے، کہتا ہے میں تعلیم یافتہ ہوں، میں نئے دور کا لڑکا ہوں، مجھے جدت کا پتہ ہے۔ والدین تو پرانے خیالات کے ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، لیکن تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہی والدین تھے جب تو بولنے کے قابل نہیں تھا تب بھی یہ تیری زبان سمجھتے تھے، تو روتا تھا یہ تیری زبان کو سمجھتے تھے، تو تڑپتا تھا تجھ سے زیادہ یہ تڑپا کرتے تھے، تو روتا تھا یہ رات بھر اپنی نیند کو قربان کر کے تیرے سامنے بیٹھ جاتے تھے، تجھے تھپکیاں دیتے تھے، تجھے لوریاں سناتے تھے، کبھی تجھے گود میں اٹھاتے تھے، کبھی سینے سے لگاتے تھے، کبھی ماتھے کو چومتے تھے، کبھی گالوں کو چوما کرتے تھے۔ یہ اس وقت بھی تیری زبان کو سمجھ رہے تھے جب تو کروٹ بدلنے کے قابل نہ تھا، تیری کروٹ کو یہ بدلا کرتے تھے، تو بولو براز کر لیا کرتا تھا، تو یہ نفرت نہیں کرتے تھے، تجھ سے محبت کرتے ہوئے بڑے پیار سے محبت کے ساتھ، تجھے ٹھنڈ نہ لگے، تجھے گرمی نہ لگے، تجھے تکلیف نہ ہو، تیرا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور آج تو کہتا ہے ابا جان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، امی جان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر اصول بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت۔ کئی ایسے اولاد بھی ہیں نافرمان، کہتے ہیں ابا جان چپ کر، جب تھوڑی سی بات ہوتی ہے کہتے ہیں امی جان چپ کریں۔ یہ جھڑکنا، یہ ڈانٹنا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ وہ واقعہ مشہور ہے نا، آپ سنتے بھی رہتے ہیں، کئی انداز میں لوگ اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ والدین کے حقوق واقعات کی زبانی اردو کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بوڑھا والد تھا، وہ ان کو بوڑھا آدمی تھا جو لاٹھی کے سہارے یوں کمر کو جھکائے ہوئے چل رہا تھا۔ جب اس عمر کو پہنچا وہ گھر کے صحن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ جب دیوار کے اوپر کوا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری پھر پوچھا کہ ابا جان کیا، اور بیٹا یہ کیا ہے؟ کہا ابا جان کوا ہے، کوا ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو کہا ابا جان آپ نے سنا نہیں یہ کوا ہے، کوا ہے۔
चौथी मरतबा पूछा तो गुस्से में आ गया और कान के करीब आकर ऊंची आवाज में कहने लगा, अब्बा जान आपको समझ नहीं आती? कितनी मरतबा मैंने आपको बता दिया, 3 मरतबा मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रही। ये कौवा है, कौवा है, कौवा है, ऊंची आवाज में बात कर। अब्बा जान उठे और अंदर चले गए, अलमारी खोली और उसमें से वो पुरानी डायरी निकालकर उसके सफ़े पलटने लगे। और एक सफ़ा पलटा तो कहा कि बेटा ये देख, एक वक्त था, यही सहन था, यही चारपाई थी और यही दीवार थी, यही मंजर था, और तू मुझसे पूछता था कि अब्बा जान ये क्या है, तो मैं तुझे कहता था कि बेटा ये कौवा है। तूने 17 मरतबा मुझसे पूछा और मैंने हर मरतबा तुझे प्यार से, और प्यार भी पहले से ज्यादा वाले अंदाज में तुझे समझाया है। आज मैंने चौथी मरतबा तुझसे पूछा तो तू गुस्सा कर गया। ये कैफियत नहीं होनी चाहिए। वालिदैन के सामने तो आंखें, यानी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करना, इससे भी मना किया है। बहुत सारी औलाद ऐसी है जो अपने आप को तालिब याफ्ता समझती है और कहते हैं कि हम दुनिया फिर के आए हैं, फला ममालिक से आए हैं, हमने यूरोप में गए, हम अरब ममालिक से आए हुए हैं, हमें तो पता है तेरा मकाम, तेरी शान अगर है तो उसके पीछे भी तेरे माँ बाप की दुआएं हैं। यकीन जाने में हल्फिया तौर पर, कसमिया तौर पर कहता हूँ, ये जितने भी लोग आपको कामयाब नजर आते हैं ना, तो इनके पीछे ये बूढ़े वालिदैन की दुआएं होती हैं। आज भी देखें तहज्जुद में उठने वाले यहाँ पर जो बुजुर्ग हजरात हैं, अपने लिए भी दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए रोते हुए दुआ कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं कि अब्बा जान तुम्हें पता नहीं है इस बात का। तो हुस्न सुलूक करना वालिदैन के साथ, ये भी ईद अल अज़हा का पैगाम। भाई जो नाराज हो गए हैं उन्हें राजी कर लो, राजी कर लो। ये रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं, बड़े अजीम होते हैं, और फिर खून के रिश्ते ये बड़े अजीम हैं। ये एक बार चले जाते हैं ना, फिर दुनिया भर की कोशिशें की जाए, दोबारा फिर हाथ नहीं आते। किसी का वालिद चला जाए ना, वो सारी जिंदगी कुछ भी करे, लेकिन उसका वालिद दोबारा लौट नहीं सकता, उसकी वालदा दोबारा लौट नहीं सकती, भाई दोबारा आ नहीं सकता, बहन दोबारा आ नहीं सकती। अच्छा जी, अब नमाज का तरीका आपको मुख्तसरन मैं बताता हूँ।